آج کا ہمارا سوال ہے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے۔ بہت ہی مشکل سوال ہے اور عام طور پہ ناگوار بھی گزرتا ہے اکثر لوگوں کو، لیکن یہ سوال جب میرے پاس آیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ مسلمان سوچ رہا ہے، کہ سوچنے کا ہی طریقہ ہے نا یہ، کہ سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو سوالات آنے چاہیے ذہن میں، سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اور باقی یہ لاجیکل سوال ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا واقعی کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہے، جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کا بھی کوئی کریٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کا، اللہ کا کوئی کریٹر نہ ہو۔ تو یہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کا اصل میں دماغی پرابلم ہوتا ہے تھوڑا سا۔ ذرا سوچئے کہ آپ ایک فوڈ چین بناتے ہیں، ایک چین بناتے ہیں، چلیں سمپل، کہ ایک کریٹر ہیں، ایک چیز اس سے کریٹ ہوتی ہے، اس کا کریٹر یہ ہے، اس کا کریٹر یہ ہے، اس چیز سے اگلی چیز کا کریٹر یہ ہے، آخر وہ چیز کہیں نہ کہیں ختم تو ہوگی، یا وہ چین انفینٹی تو نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ چین ختم ہوگی نا۔ اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، چلتے 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 آخر ایک جگہ پہ تو وہ ختم ہوگی۔ تو وہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا ہر چیز، وہاں پہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی، تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، میرے سامنے ایک دیوار ہے اور میرے پیچھے بھی ایک دیوار ہے۔ میں اس کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اس دیوار کے پار جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دیکھنے کی ایک حد ہے۔ اسی طرح میں اس کمرے میں ہونے والی بات سن رہا ہوں، لیکن اس سے آگے کی بات نہیں سن سکتا، ساتھ والوں کی بات نہیں سن سکتا۔ تو ہماری جتنی بھی سینسز ہیں اس میں سوچنا بھی شامل ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دماغ اس چیز کو میں کنفیوز ہو جاتا ہے ایتھیسٹ کا۔ ہمارا تو کنسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہے اس معاملے میں، کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہے اور ہر کریٹر کا پھر اللہ کریٹر ہے۔ تو ہر چیز کی حد ہے، سوچنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ سوچ نہیں پاتے، یہ تصور نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ آج سے 1400 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، تو اس وقت ہم آج پڑھتے ہیں کہ زمین کے جو چاند کی روشنی ہے وہ سورج سے لی گئی ہے، یہ بات ہم پڑھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے نہ کوئی ترقی تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی سائنس تھی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ زمین گول ہے۔ یہ تو اب ہمیں سائنس نے بتایا کہ نہیں، زمین بیضوی ہے، یہ اب 2000 کے بعد۔ تو اس دور میں جب کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو قرآن میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے آ رہی ہے۔ اس دور میں سب یہی سمجھتے تھے کہ چاند خود ایک چمکتی ہوئی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں بدو لوگ تھے، نہ پڑھے لکھے تھے، نہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کچھ پتہ تھا۔ تو اس وقت قرآن میں آیا کہ یہ جو چاند کی روشنی ہے، چاند نہیں چمک رہا، یہ سورج سے لے رہا ہے، اور یہ بھی کہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں لوگوں کو 1400 سال پہلے کس نے بتائیں؟ قرآن میں یہ باتیں کس نے لکھی؟ جب خلا میں جانا پاسبل ہی نہیں تھا، کوئی خلا میں گیا نہیں تھا، تو یہ باتیں پھر کس نے بتائیں کہ زمین گول نہیں، زمین انڈے کی شکل کی ہے؟ قرآن میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کریٹر نے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ہمیں سائنس کے تھرو ہر چیز بتائی۔ بس۔